السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات 9th کلاس لاہور گیریزن اسکول کی طرف سے یہ لیکچر ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 59 سے 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم۔ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافر مارے گئے، بہت سے کافر قیدی بنا لیے گئے، کچھ وہاں سے بچ کر بھاگ گئے۔ یہ جو بھاگ گئے تھے ان کو خطاب ہے، اور اسی طرح وہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے کافر، ان کو بھی خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ واو کا معنی اور، لا يحسبن گمان نہ کریں، الذین کفروا وہ کافر لوگ، سبقوا جو بھاگ نکلے ہیں۔ بدر کے معرکے میں کافر شریک ہوئے مسلمانوں کے خلاف، لیکن بچ کر بھاگ گئے۔ وہ یہ گمان نہ کریں کہ انہم لا یعجزون، کہ ہم بچ گئے ہیں، اب دوبارہ ہم پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ بے شک وہ لا یعجزون عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے مالک ہیں۔ انسان بھاگ کے جائے گا کہاں؟ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ اس غزوہ بدر کے مکمل ہونے کے بعد
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وَأَعِدُّوا تیار کرو، لہم ان کے لیے، یعنی ان کافروں کے لیے تیاری رکھو، مستطعتم جتنی تمہارے اندر استعداد ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، من قوت طاقت کے اعتبار سے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ طاقت، جسمانی طاقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیاری رکھو، ٹریننگ کرو، جسم کو مضبوط رکھو، دوبارہ موقع آئے تو کافروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، گھوڑوں کو تیار رکھنے سے جسمانی اعتبار سے بھی تیاری رکھنی ہے اور گھوڑوں کے اعتبار سے بھی تیاری رکھنی ہے۔ اس زمانے میں چونکہ میدان جہاد میں استعمال ہونے والی سواری زیادہ گھوڑا تھی، اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، گھوڑے کی سواری کو بھی تیار رکھو، جسمانی اعتبار سے بھی تیار رہو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ترہبون روب پڑے گا، بہ اس کے ذریعے سے، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور تمہارے دشمنوں کو۔ ان کو جب رپورٹیں ملیں گی کہ مسلمان جسمانی اعتبار سے بھی تیاری کر رہے ہیں اور اسلحہ اور گھوڑوں کے اعتبار سے بھی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر روب پڑ جائے گا۔ عدو اللہ وعدوکم، ان کے اوپر تو روب پڑے گا، وآخرین من دونہم اور دوسرے جو ان کے علاوہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ایک تو وہ دشمن تھے مکہ مکرمہ کے لوگ جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے، ان سے واقف تھے کہ یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے بھی دشمن ہیں۔ اللہ کی ذات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وآخرین من دونہم اور دوسرے جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی کچھ دشمن تو وہ ہیں جن کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، اور دوسرے ان کے علاوہ وہ ہیں لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ ان کے اوپر بھی روب پڑے گا تمہاری اس تیاری کرنے سے۔ یہ آیت مبارکہ ہماری ایکسرسائز میں بھی دی گئی ہے، وہاں پہ ہم سے مفہوم پوچھا گیا ہے، اس کو بھی ذرا ذہن کے اندر رکھ لیجئے۔ اس آیت مبارکہ میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ یہاں تک یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جو ایکسرسائز پیج نمبر 22 پہ ہم سے اس کا مفہوم پوچھا گیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ پاک مسلمانوں کو حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کافروں کے مخالف اپنی تیاری رکھو، جسمانی اعتبار سے بھی، اسلحہ کے اعتبار سے بھی، گھوڑوں کو تیار رکھنے کے اعتبار سے بھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر روب پڑے گا، اور دوسرے وہ دشمن جو ان کے علاوہ ہیں، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے،
ان پر بھی روب پڑے گا۔ یہاں تک یہ جو ہماری ایکسرسائز کی پہلی آیت ہے اس کا مفہوم بھی کمپلیٹ ہوا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی تم خرچ کرو، من شیء کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم پورا کیا جائے گا تمہاری طرف، اس کا اجر و ثواب پورا پورا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا پورا اجر و ثواب دیں گے جو بھی خرچ کریں گے، چاہے مال خرچ کریں، چاہے جان خرچ کریں، جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا اس کا اجر و ثواب پورا پورا دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ وَإِنْ اور ان اگر جنحوا مائل ہوں، للسلم صلح کے لیے، کافروں کی کوئی جماعت آپ کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے اور وہ صلح کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں، آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ فرمایا فَاجْنَحْ لَهَا، تم بھی مائل ہو جاؤ ان کی طرف، یعنی تم بھی صلح کا پیغام دے دو اور صلح کر لو۔ اب یہ بڑا خطرناک موقع ہوگا کہ ایک دشمن ہے، وہ پیغام صلح دے رہا ہے، کیا اعتماد ہے اس پر؟ ہو سکتا ہے منافقت میں آ کر کوئی جنگی چال نہ چل رہا ہو۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ جیسے حکم دے دیں بس کر لو، پھر یہ نہ سوچو کہ اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اعتماد رہے گا نہیں رہے گا، بس جو صلح کا پیغام دیں ان سے صلح کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ کی ذات سننے والی بھی ہے اور جاننے والی بھی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، وضاحت فرما دی، اور اگر وہ ارادہ کریں گے ان يخدعوک، آپ کو دھوکہ دینے کا، کہ صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ صلح نہیں کرنا چاہتے بلکہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس بے شک پھر اللہ کافی ہے، آپ کو پھر اللہ کافی ہے، اللہ کے اوپر سارا معاملہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ توکل علی اللہ، ہم نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیا ہے۔ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے اب کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اللہ وہ ذات ہے ایدک، جس نے آپ کو طاقت دی، بنصرہ اپنی مدد کے ذریعے، وبالمؤمنین اور مومنوں کی جماعت کے ذریعے۔ میدان بدر میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت اور ہمت دی گئی، اپنی مدد کے ذریعے فرشتے آسمان سے اترے، کافروں کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی، مقابلہ کیا، اور نمبر 2 مومنوں کی جماعت، اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے مدد عطا فرمائی۔ اور مومنوں کی یہ جو جماعت ہے، ان کا اتحاد، ان کا اتفاق، ان کی آپس میں محبت، یہ وجہ ہے کافر پر روب پڑنا اور کافر پر غالب آ جانا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان، الفا محبت ڈال دی،
بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان۔ اللہ پاک نے ان صحابہ اکرام کے دلوں میں آپس میں ایسی محبت ڈال دی کہ لو انفقت ما فی الارض، اگر آپ خرچ کریں ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا بھی خرچ کر دیں، ما الفت بین قلوبہم، آپ ایسی محبت ان کے دلوں کے درمیان نہیں ڈال سکیں گے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے ان کے درمیان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہے کہ دنیا میں جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لیں وہ محبت عطا نہیں ہو سکتی جو اللہ پاک نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپس میں عطا فرما دی۔ دیکھیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد ایک انصاری اور ایک مہاجر ان کو بھائی بھائی بنایا، تو انصار نے ایثار اور بھائی چارے کی وہ مثال رقم کر دی کہ تاریخ اس سے پہلے بھی اور قیامت تک ایسی مثال دینے سے قاصر رہے گی کہ اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور اس کو کہا کہ دیکھو بھئی میرے 2 باغ ہیں کھجوروں کے، آج کے بعد ایک باغ تمہارا اور ایک میرا، میری اتنی دکانیں ہیں بازار میں، آج کے بعد آدھی تمہاری آدھی میری، میرے اتنے گھر ہیں مدینہ منورہ میں، آج کے بعد اتنی پراپرٹی تمہاری اور اتنی میری، خود ہی سب کچھ تقسیم کر دیا۔ کس بنا پر؟ اللہ تعالیٰ نے محبت اتنی ڈال دی تھی۔ تو اللہ پاک اس محبت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ سارے کا سارا مال بھی خرچ کریں تو مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ ایسی محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی۔ یہ بھی ہماری ایکسرسائز کی آیت مبارکہ ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ یہاں تک یہ ہماری ایکسرسائز کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس کا بھی مفہوم اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایکسرسائز کی آیت نمبر 3، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اور جو آپ کے متبعین ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے مومنین ہیں، سب کو کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم بھی آپ سے ایکسرسائز میں پوچھا گیا ہے، ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کے لیے بھی اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مومن لوگ، ان کے لیے کافی ہے۔ خدا نہ خواستہ جب بھی کافروں سے مقابلہ ہوگا تو اللہ کی ذات مدد فرمائیں گی۔
یہ تو مکمل ہوا ہمارا یہ آیات 59 سے 64 تک۔ اس ایکسرسائز میں پیج نمبر 22 میں کچھ ورڈ میننگ ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اور ایک کویسچن ہے، ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جتنا ہو سکے کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ یہ آنسر بتا رہا ہوں اس کا۔ اس زمانے کا جنگ کا طریقہ کہ ضروری سامان، جنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت، گھوڑا، اسلحہ، تلوار، اور آج کے زمانے میں جو اسلحہ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی تیاری رکھنا تاکہ دشمن پر رعب بیٹھ جائے اور وہ حملہ کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ یہ مقصد ہوتا ہے تیاری کرنے کا، جنگ کی تیاری کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔